اب آپ کو بتائیں ایران نے انسانی بنیادوں پر آبِ ہرمز سے سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بنیادی ضرورت کی اشیاء اور انسانی امداد لے جانے والے جہازوں کو اجازت نامے جاری کیے گئے۔ ایرانی بندرگاہوں یا بحیرہ عمان میں موجود جہازوں کو آمد و رفت ممکن ہو سکے گی۔ اور آپ کو بتائیں مشرق وسطی جنگ میں ایران کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ امریکی فوج کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا۔ ایک دن میں امریکہ کے 8 طیارے تباہ ہوئے یا انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ امریکہ نے 2 لڑاکا طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے A-15 طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرایا۔ پھر ریسکیو مشن پر آنے والا A-10 طیارہ بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنا۔ ایک اور A-10 طیارہ کویت میں کریش لینڈنگ کے بعد تباہ ہو گیا۔ کویت میں ہوائی اڈے پر کھڑا چنوک ہیلی کاپٹر بھی ڈرون حملے میں تباہ ہوا۔ 2 ہیلی کاپٹرز ایران میں ریسکیو مشن کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ایک امریکی F-16 طیارے نے عراق میں اور KC-135 ٹینکر طیارے نے اسرائیل میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ اور آپ کو خبر دیں FIA کی اورنگی اور نرسری کے علاقوں میں کارروائیاں۔ پاکستانی شناختی کارڈ بنوانے والے 2 افغان شہریوں نادرا کے افسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فرقان احمد نے افغان شہریوں کے شناختی کارڈز کی منظوری دی تھی۔ مزید جانیں گے جاوید اصغر سے۔ جاوید، کیا تفصیل آگاہ کریں گے آپ؟ جی FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی اورنگی اور نرسری کے علاقے میں چھاپہ مار کارروائیاں جس میں پاکستانی شناختی کارڈ بنوانے والے 2 افغان شہریوں نادرا افسر گرفتار کیے گئے ہیں۔ نادرا افسر فرقان احمد درانی نے حبیب اللہ اور نعمت اللہ نامی افغان شہریوں کے پاکستانی شناختی کارڈ بنانے کی منظوری دی۔ نادرا افسر 2022 سے غیر ملکیوں کے بطور پاکستان قومی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث ہے۔ ملزمان نے قومی شناختی کارڈ کے لیے درکار دستاویزات بھی جعلی سازی سے حاصل کی۔ ملزمان کے ایک بھائی اور والد نے بھی 2 مختلف پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ کے طور پر شناختی کارڈ حاصل کر رکھے ہیں۔ افغان شہری کافی عرصے سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے اور جو FIA ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کے بعد مزید کارروائی جاری ہے۔ چودھری بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ مارکیٹیں صبح 9 سے شام 6 بجے تک کھولی جائیں گی۔ وفاق نے توانائی بچت پروگرام پر صوبوں سے مشاورت تیز کر دی ہے۔ ملک بھر میں 1 سے 2 ماہ کے لیے دکانیں جلد بند کرنے کی تجویز پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے بھی ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے۔ تجارتی تنظیموں سے رابطے بھی جاری ہیں۔ اور بلوچستان میں پیر سے رات 8 بجے بازار بند، شادی ہال اور ہوٹل 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا ٹرانسپورٹ فری کر رہے ہیں۔ 15 دن تک گاڑیاں رجسٹرڈ کرانے والوں سے رجسٹریشن فیس نہیں لی جائے گی۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بلوچستان میں پیر سے رات 8 بجے تک بازار بند رہیں گے، شادی ہالز اور ہوٹل 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے یہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے کلوجر کی طرف جائیں گے۔ ایگزمپشن ہے ریسٹورنٹس کے لیے 10 PM تک اور ایگزمپشن ہے شادی ہالوں کے لیے 10 PM تک۔ باقی ساری مارکیٹس یس ایمرجنسی سروسز جو ہیں میڈیکل سٹورز وہ اس سے مبرہ ہیں۔ گرین بسز اٹ ول بی فری فار 1 month۔ آپ 15 دن میں فری اپنی بائک اور اپنی گاڑیاں جو آپ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر رہی ہیں تو وہ جو فیس ہے اس کی ہم ویور کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں حکومت کے معیشت میں بہتری کے دعووں کے باوجود ملکی قرضوں میں اضافے کو بریک نہ لگ سکی۔ 3 سال کے دوران قرضوں میں 3200 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی دستاویز کے مطابق دسمبر 2025 تک قرضوں کا مجموعی حجم 81,400 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ بھاری قرضوں پر بھاری سود کی ادائیگی قومی خزانے پر بڑا بوجھ ہے۔ گزشتہ مالی سال قرضوں پر 8,887 ارب روپے صرف سود ادا کیا گیا۔ جولائی سے دسمبر تک قرضوں پر ادا کیے گئے سود کی رقم 3,563 روپے تھی۔ رواں مالی سال قرضوں پر سود کا تخمینہ 8,207 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جون 2022 میں پاکستان کے ذمے قرض کی رقم 49,200 ارب روپے تھی، جو جون 2023 میں 62,900 ارب روپے ہے اور جون 2024 میں 71,300 ارب تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا ہمارا اس مشاورت میں یہ سوچ تھا کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ان کو وہ اس لیے کہ جو تاریخی اضافہ ہے ڈیزل کا اور ٹرانسپورٹ پہ اس کا جو اثر ہوگا، پھر اس کے آگے
جو مہنگائی کا اثر ہوگا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ٹرانسپورٹرز کو بھی کوئی سپورٹ دیں گے، اور وہ سپورٹ اس طریقے سے دیا گیا کہ تمام صوبے نے اپنے وسائل سے وفاق کا ایک فنڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، تاکہ پھر وفاقی حکومت یہ سہولت ٹرانسپورٹرز کو دے سکتے ہیں، اور جو مہنگائی کا اثر عوام پہ ہونا ہے اس کو تھوڑا ٹرانسپورٹرز کا مسائل کو ایڈریس کر کے وہ دور کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن مشکلات کا سامنا ہے، جو معاشی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو تمام انٹرونشنز ہیں وہ ناکافی ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ان انٹرونشنز کے باوجود جن مسائل کا، جو معاشی مشکلات کا سامنا پاکستان کے عوام کر رہے ہیں اور اس پورے خطے کے غریب عوام کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، مگر ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا بھی ہمارے وسائل ہیں ان وسائل کو مد نظر دیکھتے ہوئے کہ جہاں ہم ایسے انٹروین کر سکتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، وہ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ وہ ریلیف دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کے تھرو وہ اس ملک کی غریب ترین عورتیں کو چاروں صوبوں میں آج تک مالی مدد پہنچا رہے ہیں۔ ہم صدر زرداری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا سوچ کو پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ دیا، یہ طریقہ کار دیا کہ پاکستان کی حکومتیں، وفاقی حکومت غریب ترین جو طبقات ہے، جو آپ کو ان میں سے بھی جو غریب ترین عورتیں ہیں، ان کو مالی مدد پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب ملک اس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جب مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمیں خاص طور پہ صدر زرداری کا اس منصوبہ کا ہم بہت شکر گزار ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس مشکل حالات میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر مالی سپورٹ حکومت عوام تک پہنچانا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، واحد طریقہ ہے جس کا سب سے زیادہ بینیفیشریز ملک بھر میں، ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی بینیفیشریز موجود ہے۔ پہلے سے آپ جانتے ہو ان کے سرویز کر چکے ہیں، ان کا طریقہ کار اپنا موجود ہے۔ اس چیز کا جائزہ لینا کہ جو بینیفیشریز ہے ان کا یہ حق ہے، وہ واقعی ہی جو پاورٹی لائن ہے اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ اس چیز پہ زور دیا جائے کہ وفاقی حکومت اور کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرنا چاہیے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو تمام جو فیسلٹیز ہے غریب تر عام آدمی تک پہنچانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شاید ان کے پاس یہ فسکل سپیس موجود نہیں کہ وہ فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا جائے اور عام آدمی کو وہ سپورٹ پہنچائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کا۔ ہم اس حد تک تیار ہیں کہ اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک منی بجٹ لے کر آنا ہے جس میں ہم پھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سہولت ہے عام آدمی کے لیے اس مشکل وقت میں جب مہنگائی عروج پر ہے، تو ہم اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کا فیسلٹیز کو استعمال کریں اور عوام تک
ریلیف پہنچائیں. ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ سب کے لیے مشکل وقت ہے, مگر اگر اس مشکل وقت میں پاکستان کو, وفاقی حکومت کو اپنا وسائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے, صوبائی حکومتوں کو اپنا وسائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے, تو اس وسائل کا استعمال اس ملک کے غریب, اس ملک کا کسان, اس ملک کا مزدور کے سب سے پہلے حق ان کا ہونا چاہیے. اور ویسے ہی ہمیں اپنا جو ریلیف کا انٹرونشنز ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اس سوچ کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اتفاقی رائے ہونا چاہیے اور سیاسی اختلافات کو دور رکھے, الگ رکھے, مل کے کام کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چیت ہوا ہے, یہ مشاورت جو ہوا ہے, تاکہ یہ ریلیف کی فیسلٹیز تمام صوبے اپنے عوام کو دے سکے. میں اس بات کا بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور پبلکلی بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جو میٹنگز ہوئے, پہلے صدر پاکستان کے ہاں, پھر وزیر اعظم ہاؤس پہ, اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ, پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی موجود تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ کوئی ملک, کوئی قوم مشکل وقت میں, جنگ کی صورتحال میں, معاشی بحران میں اپنا سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے, اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے, ملک کے قومی نیشنل پالیسی کو سوچ کے, ان کو ترجیح دے کے مل کے کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا پیپلز پارٹی کا ریکویسٹ بھی تھا کہ اگر اتنا بڑا ہم نے سلسلہ کرنا ہے تو اس میں تمام جو صوبے ہیں ان کے نمائندے کے موجود ہونا چاہیے. ہم صدر زرداری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام صوبے کی نمائندگی بھی دلوائے, اور ہم پختونخوا کا خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہیں کہ نہ صرف انہوں نے میٹنگز میں خود شرکت کی, مگر انہوں نے بڑا اچھا انداز میں, سیاسی انداز میں, مثبت انداز میں اس پروسیس کا حصہ بنا. اور وہ بھی اپنے مشکلات اپنی جگہ, وہ بھی اپنا صوبہ میں اپنے عوام کو جو مدد دے سکتا ہے اس مشکل وقت میں وہ کوشش کر رہا ہے, ویسے جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہے اور آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے, تمام صوبے مل کے اور وفاقی حکومت مل کے, تمام سیاسی جماعتیں مل کے, ہر پاکستانی ایک ہو کے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک ہے, اگر پاکستان میں اتفاق ہے, اگر پاکستان میں اختلاف نہ ہو, تو دنیا میں ایسے کوئی قوت نہیں ہے جو پاکستان کو گرا سکتا ہے, جو پاکستان کا حوصلہ کو توڑ سکتا ہے. ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے, اور ہمارے نسل پہ, ہمارا جنریشن کا اب یہ ایک امتحان آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس امتحان کا, اس مشکل کا سب مل کے سامنا کرے گا, اور جیت آپ کی ہوگی, جیت امن کی ہوگی, جیت اور ہمارا کوشش میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. ویسے ہر سال ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی ہوتا ہے, اور شہید محترمہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی منایا جاتا ہے. اور ہر بار میرا لارکانوں اور کمبر شداد کوٹ کی جو تنظیم ہے, آپ میزبان ہوتے ہیں, اور آپ پورے پاکستان کا میزبانی کرتے ہو, اور ہر سال تاریخی جلسہ کا میزبانی کرتے ہو, اور دنیا کو دکھاتے ہو کہ لڑکانوں نے, کمبر شداد کوٹ نے, اور obviously پورے پاکستان نے نہ قائد عوام کو, نہ شہید محترمہ
बेनज़ीर भुट्टो को बोला है। इस साल इन तमाम मुश्किलात की वजह से मैं सिर्फ अपने लड़कानों के और कंबर शदात कोट के तंजीम के नुमाइंदों के साथ अहदेदारों के साथ कायदे अवाम का बरसी मना रहे हैं। उम्मीद है, दुआ है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बरसी जो दिसंबर में मनाया जाएगा, हमारा दुआ है कि तब तक इस किस्म के हालात ना हो, जंग का सूरत हाल ना हो, और जो मुआशी मुश्किलात है जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल में है, वो भी मुआशी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह जिए भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को माली मदद दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इत्तेहाद हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार है, बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में ये कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को माली मदद दी जाए। बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता की जंग के असरात हर पाकिस्तानी पर पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत की मजम्मत करते हैं। जंग के असरात ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में यह भी कहा कि जंगों में आम आदमी का नुकसान होता है। वो बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। गड़ी खुदा बख्श में उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्लिम ममालिक पर हमले करने वाले पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की मजबूती की वजह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ एटमी प्रोग्राम है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत मुल्क को इकट्ठा करने की कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको बताएं कि इस बरसी की तकरीब में बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी नज़रिया मुल्क के अवाम के लिए था। अवाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुश्किलात जानते हैं। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग के मुआशी असरात की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़े।